روحانی علاج کا میں خلاف نہیں ہوں، لیکن روحانی علاج جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، دم کر دو. خود نہیں کر سکتے، مسجد کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو. اور بعض بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں. حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ لاہور کے بہت بڑے بزرگ تھے، جس کو بھی تعویذ دیتے تھے نا فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا. تو وہ یہ معاذ اللہ وہ ایسے ان لوگوں کی فہرست میں نہیں تھے. تو یہ کرامت ہوتی ہے. بعض دفعہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو ایسے کچھ بزرگ ہیں جن کی کرامتیں ہیں کہ کسی کو بھی کچھ لکھ کے دے دیا، کام بن گیا. ٹھیک ہے. ایک بزرگ تھے، سچا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں، کوئی تعویذ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں یہ تعویذ گنڈے ونڈے نہیں کرتا، مجھے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت لکھ کے دے دیں. وہ تھے اللہ والے، تو انہوں نے دے دیا، ہو گئی اولاد. تو ایک شخص آیا کہ آپ تو کہتے ہیں مجھے تعویذ گنڈے نہیں آتے اور اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اس کو دیا اور اس نے لٹکایا اور ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو یہ پرچے میں لکھ کے دیا، اللہ مجھے تو یہ تعویذ گنڈے آتے نہیں ہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی رحمت سے اس کو اولاد دے دے، بیچارہ کب سے مانگ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. اور دعا کا اثر جو ہے ان پرچیوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن عوام وہ تعویذوں پہ عقیدت زیادہ ہے. جیسے وہ آئے تھے نا، ان بزرگ سے اگر دعا کروا لیتا کہ حضرت گڑ گڑا کے دعا کرے تو بھی کام ہو جاتا. لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کو پرچی پہ جب تک لکھ کے نہیں دو گے بات سمجھ میں معاذ اللہ نہیں آئے گی. یہ ایک تصور ہے لوگوں. بھائی اللہ سے ڈائریکٹ کہہ دو اللہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، کہیں بھی نہیں ملتا کہ پرچی لکھ کے لٹکا دی ہو. ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے. سورہ مریم میں ہے کہ پھر اللہ نے ان کی دعا کو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورت شروع ہی ایسے ہوئی ہے، تیرے رب کی وہ رحمت جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جو اپنے رب کو انہوں نے چپکے سے پکارا. دعاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لوگ دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل. دعاؤں سے کام ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنانے والا. پرچیوں سے کام ہوتا ہے تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس نے پرچہ ایسا دیا جس سے حساب کتاب کیا ہو گیا، سیٹ ہو گیا. تو اللہ سے دل لگے گا دعا کے ذریعے. تو خیر کہ دیکھو اللہ نے انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں وہ قوتیں کیا ہیں؟ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت محدود. تو اسی طرح انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی کیا ہے؟ محدود. اس میں اتنا فنٹر بننا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور میری عقل لامحدود ہے، تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کیا سمجھتے ہیں؟ فنٹر. تبھی غلطیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جو بات کریں گے. تو آپ کی عقل محدود ہے، آپ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس کائنات کو بنانے والا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب آپ کی عقل کا فالٹ ہے. بولو بھائی میری عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے، میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو اللہ کے رسول بات کریں گے نا وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو اصل اللہ کی ذات ہے.